بے شک علماء کرام ہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھانے والے ہیں۔ محترم جناب خلیق احمد صاحب پرنسپل جامعہ العلوم بنی کپا، محترم جناب اقبال احمد گڈیال صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند میسور روڈ، محترم جناب علی کویا صاحب بزرگ رکن جماعت، پھر میسور روڈ کے بہت سارے خدمات وہ انجام دیتے ہیں اور اس وقت بورڈ آف اسلامک کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، محترم حضرات و خواتین اور عزیز بچوں، میں اس موقع پر اس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا پروردگار بھی ہے۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ گویا اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتے۔ ہم ایسے خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس سے آدمی قوی ہوتا ہے، اس سے آدمی مضبوط ہوتا ہے، اس سے آدمی حوصلہ مند ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اس خدا کی بار بار تعریف کرتے ہیں، بار بار شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، ہم آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ان آیتوں سے، ان کلمات سے ایک مومن میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ بار بار ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے گزرے ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ان کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہیں، وہ ہماری تاریخ کا، وہ اس سرزمین کے ہیروز قرار دیے گئے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں کوئی ہیروز نہیں ہے، کوئی نمایاں شخصیات نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے جس میں ہیروز کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ بے شمار ہیروز ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس میں صف اول میں شامل ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ ان کو یاد کرنا چاہیے، ان پر درود بھیجنا چاہیے، ان پر سلام بھیجنا چاہیے، ان کو احترام کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے زندگی کے کارناموں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ محترم رفقائے کرام، آج کا یہ مختصر پروگرام بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹک جماعت اسلامی ہند کا شعبہ تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ ویسے آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ ویسے والمیکی نگر میں، میسور روڈ میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ دنیائی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بورڈ آف اسلامک کا حصہ بنے۔ ہم تحریک اسلامی کے افراد، جماعت اسلامی ہند کے افراد ایک نصب العین رکھتے ہیں، ایک عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو عقیدے کی بنیاد پر فوقیت ہونی چاہیے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ڈومیننٹ ہونا چاہیے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کنڑا کے مخالف نہیں ہیں۔ دنیا میں تعلیم کا عام ہونا چاہیے، تعلیم کا رواج بڑھنا چاہیے، لوگ تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، تعلیم پر چرچے ہونے چاہیے، تعلیم پر گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، تحریک اسلامی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وحدانیت ہونی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ عقیدے پر زور دینا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق پر زور دینی چاہیے۔ وہ تعلیم ہی کیا جو ہماری زندگی کو نہ بنا سکے، وہ تعلیم ہی کس کام کے جو ہمارے اخلاق کو نہ بنا سکے، وہ تعلیم ہی کس کام کی جو ہمیں ایک اچھا انسان نہ بنا سکے، نہ گھر میں بنا سکے، نہ معاشرے میں بنا سکے، نہ کاروبار میں بنا سکے، تو ایسا انسان بیکار انسان ہے۔ ہم ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم بھی حاصل کرے اور معاشرے میں ایک اچھے انسان بنے۔ ہم تعلیم بھی حاصل کریں، لوگوں کو دینے والے بنے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ اخلاق کے انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ہم تعلیم کے ذریعے اخلاق کو عام کرنا چاہتے ہیں۔
ہم تعلیم کے ذریعے عقیدے کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم تعلیم کے ذریعے جواب دہی کے احساس کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم تعلیم کے ذریعے انسان ذمہ دار انسان بنے, انسان نیک بنے, انسان پاکیزہ بنے, انسان با اخلاق بنے. یہ ہم عام کرنا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں, بچوں میں, معاشرے میں, ماحول میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہے, کس طرح کی بے چینی ہے. تعلیم گاہیں کس طرح ایک طرف تعلیم ہو رہی ہے اور دوسری طرف اخلاق کا جنازہ وہاں سے اٹھ رہا ہے. ایک طرف تعلیم ہو رہی ہے, ڈگریاں دی جا رہی ہیں, اور کس طرح کی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے. ابھی ہم بقرعید سے گزرے ہیں, اسی کے تعلق سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا, یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن با اخلاق نہیں ہیں. آج معاشرے کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے اخلاق سے, اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو کس طرح صحیح اخلاق پر لایا جا سکتا ہے؟ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے, انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح بہترین مائیں تھیں, وہ کس طرح بہترین باپ تھے, وہ کس طرح بہترین اولاد تھے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. آج کا جو ماحول ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, بڑی بڑے کالجز ہیں ہمارے پاس, لیکن ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے, سچے لوگوں کی ضرورت ہے, محنتی لوگوں کی ضرورت ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے والوں کی ضرورت ہے. آج ایماندار افسر اگر مائکروسکوپ لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو ودھان سبھا میں نہیں ملیں گے, سیکریٹریٹ میں نہیں ملیں گے, تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں ملیں گے. تو یہ تعلیم کا ایک بہت ہی ڈارک پہلو ہے, بہت ہی تاریک پہلو ہے. تو بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ذریعے ہم یہ عام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ عقیدے پر توجہ دی جائے, تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق پر توجہ دی جائے, تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بننے پر توجہ دی جائے. ہم انگریزی تعلیم حاصل کریں, ہم سائنس کی تعلیم حاصل کریں, ہم کانوینٹ میں تعلیم حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ بورڈ ایک ہلکا پھلکا کرسپونڈنس نصاب دیتا ہے کہ ہمارے طلبہ صحیح تاریخ سے واقف ہوں, ہمارے طلبہ اچھے اخلاق سے واقف ہوں, ہمارے طلبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے واقف ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا. آپ سب کے لیے رحمت تھے, آپ جانوروں کے لیے رحمت تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی قدر کرتے تھے. تو کیا یہ معاملہ ہمارا ہے؟ آج ہماری جو روحانی قوت بالکل نہیں کے برابر ہے, اس کو ہم کس طرح زندہ کر سکتے ہیں, تابندہ کر سکتے ہیں؟ آج جو کالجز کا ماحول ہے, جو تعلیم گاہوں کا ماحول ہے, ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اسی کے تعلق سے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی, یوں قتل پہ وہ بدنام نہ ہوتا. یعنی فرعون نے جو نسل کو, مرد اولاد کو قتل کر دیا کہ اس اندیشے سے کہ کوئی پیدا ہونے والا ہے اور جو ہمارے لیے خطرہ بنے گا. تو اکبر الہ آبادی نے تنزیہ اس کو اس طرح پیش کیا کہ اگر اس وقت فرعون ایک کالج کھول دیتا تو پوری نسل برباد ہو جاتی, پوری نسل اخلاق سے گر جاتی. آج کالج کا وہی ماحول ہے. کالج میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مخلوق تعلیم, کوئی ایجوکیشن, پھر اخلاق سے گری ہوئی تعلیم, الہاد کی تعلیم, خدا بیزاری کی تعلیم. ہم ایسی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تعلیم میں انسان کا رشتہ خدا سے مضبوط ہو, انسان جواب دہی کا احساس اس کے اندر پیدا ہو. وہ جتنی تعلیم زیادہ حاصل کرے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا بنے, اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے حاصل ہو. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے, یہ احساس پوری دنیا میں, یہ احساس ہر طالب علم کے نزدیک, یہ احساس ہر قوم میں پیدا کرنے کے لیے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ایک بہترین چیز, پلیٹ فارم تیار کر رہا ہے. تو اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ عین فرض ہے, اخلاقی فرض ہے, ایمانی فرض ہے, تحریکی فرض ہے. ایک امت مسلمہ ہونے کا ناطے یہ فرض ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں, ہم اس کے سلیبس کو عام کریں. اب چند ہزار لوگ, 1 لاکھ لوگ اس کے ممبر بن رہے ہیں, اس میں حصہ لے رہے ہیں, تو یہ کئی گنا بڑھنا چاہیے. اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اس کے سینٹرز اوپن ہونے چاہیے. ہر گھر میں اگر سینٹر ہوتا ہے, ہر اسکول میں سینٹر ہوتی ہے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایماندار بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بہترین اخلاق کے بچے بنے؟ یہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے, لیکن کوشش کس طرح کریں؟ بہترین سلیبس موجود ہے, بہترین پلیٹ فارم موجود ہے, اجتماعی طور پر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے, تو اس کو ہم عام کریں. اس کے سینٹرز بنائیں, اسکولس میں, ہمارے پڑوس میں ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کو تک پہنچیں اور اس کا تعارف کرائیں. اور ہم میں سے ہر شخص
ٹیچر ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹیچر ہونا کوئی عیبدار پیشہ نہیں ہے. آج غریب لوگ اور ٹیچروں کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن تحریک اسلامی بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ذریعے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص ٹیچر بنے، ہر شخص معلم بنے، وہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. ان سینٹرز کو عام کرنے کی کوشش کریں. اور ایک مومن کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ تعلیم کے تعلق سے اور اچھائیوں کو پھیلانے کے تعلق سے اس کی پہچان ہوتی ہے. ایک مومن ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ پروفیشنلی ٹیچر ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے ماڈل ہوتا ہے، اپنے محلے کے لیے ماڈل ہوتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے ماڈل ہوتا ہے. تو ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اسلام کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم تحریک اسلامی ہمیں دیتی ہے، ایک مضبوط پلیٹ فارم آج کی نو نسل کی اصلاح کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. تو اس میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے، کتنا حصہ اس میں لگ رہا ہے، تو اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میں اس موقع پر تمام بچوں کا بھی استقبال کرتا ہوں، ان کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں. ایسے گئے گزرے دور میں جہاں بہت زیادہ چمک ہے، اس تعلیم کو بہت زیادہ کوئی آؤ بھگت نہیں کی جاتی، ایسے دور میں بھی بورڈ آف اسلامک کے ایجوکیشن کو سمجھ کر اس میں دلچسپی لینا، اس کے ایگزامز کو اٹینڈ کرنا اور پھر اس میں کامیابی حاصل کرنا اور نمایاں کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں تو عزت ہے اور آخرت میں اس کے کئی گنا اس کے درجات ہیں. آخرت میں اس کا مرتبہ بہت زیادہ اونچا ہے. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہم بہت زیادہ لوگوں کو اس میں انرول کرائیں گے، بہت زیادہ اسکولز کے اس کے سینٹرز بنائیں گے. تو میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں اور جو بچے اس میں حصہ لیے ہیں ان کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں. اور کم بچے تعداد کی وجہ سے ہم کبھی مایوس نہ ہوں. یہ اس کا راست تعلق ہمارے عقیدے سے. ایک بچہ بھی اگر اس میں آتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب ہیں، کوئی بھی نہیں آتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب ہیں، لاکھوں آتے ہیں تو تب بھی ہم کامیاب ہیں، کوئی نہیں آتا ہے تو ہم ناکام نہیں ہیں. یہ اس کا رشتہ ہمارے عقیدے سے ہے، اس کا رشتہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کا رشتہ ہمارے آخرت سے ہے. تو اس بات کو سمجھ کر میں آپ تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں. جو اس میں حصہ لیے ہیں ان کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شکراً، جزاکم اللہ خیراً خیرا.